حضرت الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وانا حبیب اللہ وقال علیہ الصلاة والسلام الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق نبینا الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات شوق سے محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے مسلمان بھائیوں، اور اگر سن رہی ہوں تو میرے ماؤں بہنوں، یہاں پر الحمدللہ بڑے بڑے اکابر مفسرین محدثین جلوہ افروز ہیں۔ مجمع کے اندر بھی کافی علماء کرام، مشائخ اعظام موجود ہیں، مبلغین موجود ہیں۔ ان حضرات کے سامنے مناسب نہیں کہ میں کوئی بات کروں، یہی آ کے یہاں بیان فرماتے ہیں۔ الحمدللہ مفسرین ہیں، محدثین ہیں، عاملین ہیں، صبح شام اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ یہاں پر پیر طریقت حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا پیر قاری ریاض صاحب ویاڑی سے تشریف لائے، حضرت مولانا پیر محمد عتیق الرحمن صاحب ملتان سے، اور بھی کافی حضرات کے نام مجھے نہیں آتے۔ بہرحال بڑے منور چہرے نظر آ رہے ہیں، اور مجھ سے پہلے بھی الحمدللہ کافی بیانات ہو چکے ہیں۔ یقین مانے وہ بچے نے جو بیان کیا وہ ابھی تک میرے دل پہ ہے، بس وہی کافی تھا عمل کے لیے۔ میں بھی اس پر عمل کروں، آپ بھی عمل کریں۔ یہ بچے نے جو باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں کس نے لکھی ہیں؟ جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں، فضائل اعمال کے مصنف حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، پیارو میں خطیب نہیں، میں کوئی مقرر نہیں، نہ میرا کوئی مطالعہ ہے، میں نقال ہوں، نقال اپنے اکابر کا، اپنے اسلاف کا۔ جو میں نے اپنے اکابر اسلاف کو دیکھا، پڑھا کم لیکن ان کو دیکھا میں نے، انہوں نے ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی اور ہمارے اندر منتقل کرنے کی کوشش کی۔ بس وہی باتیں جو ہیں وہ کافی ہیں۔ سب سے اصل بیان اس بچے کا تھا الحمدللہ، اور بڑا مزہ آیا، لذت آئی۔ میں کہتا کہ کاش یہ آدھا گھنٹہ اور بھی بیان کرتا۔ اے مسلمان بھائیوں، یہ علماء کی برکت ہے، علماء کی، کہ آج بڑے بڑے علماء لذت حاصل کر رہے تھے اس معصوم کے بیان سے۔ تو بہرحال ان حضرات نے، بڑوں نے مجھے یہاں بٹھا دیا، کوشش کروں گا۔ حضرت مولانا زہیب صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، ہمارے اور حضرات نے بھی کر دیا، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ بس مختصراً چند باتیں جو اپنے اکابر سے سنی وہ عرض کروں۔ یہ اہل اللہ کا بھی مجمع ہے، سالکین کا بھی مجمع ہے، عام اور خاص کا مجمع ہے۔
दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग, क्योंकि ये उशाक का मजमा है, तो वो बात मुझे ज़रा बच्चे से याद आ गई, तो मैंने कहा ज़रा उधर भी ले चलूँ। दारुल देवबंद के एक बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लाह वाले हरमैन शरीफैन के सफ़र पर गए और वहाँ उम्रे के बाद अल्लाह अकबर मदीना मुनव्वरा की तरफ आज़िम सफ़र हुए। जब वहाँ पहुँचे तो सामने रोज़ा मुबारक है, गुंबद खिज़रा नज़र आ रही है, और इधर थोड़े मदीने के करीब एक गंदगी का ढेर है। गंदगी का ढेर होता है ना, कूड़ा करकट जिसको कहते हैं। वहाँ पे एक मासूम बच्चा 8-9 साल का, वो वहाँ पर जो है रिज़्क़ की तलाश कर रहा है। तो बुज़ुर्ग ने देखा कि ये मासूम बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बुज़ुर्ग आए मासूम के पास, कहा कि बेटा क्या कर रहे हो? तो बच्चे ने कहा कि बाबा जी मेरे घर में फ़क़्र फ़ाक़ा है, ग़ुरबत है, तो मैं सुबह आता हूँ शाम को जाता हूँ, यहाँ कोई साथी को टमाटर प्याज कोई सब्ज़ी फेंक दे या टुकड़े, वो मैं उठा लेता हूँ, ख़ुद भी खा लेता हूँ, अपने वालिदैन के लिए भी ले जाता हूँ। तो उस बुज़ुर्ग को बहुत ताज्जुब हुआ और आंखों से आंसू आ गई। तो कहा कि आपके वालिदैन का और ये जहाँ रहते हैं आपका घर किधर है? फरमाया वो फलानी जगह में। तो बुज़ुर्ग रवाना हुए, दरवाज़ा खटखटाया, बच्चे का वालिद आया, मुलाकात हुई, इजाज़त चाही उस बच्चे के वालिदैन से। अगर आप इजाज़त दें, हाल अहवाल के बाद अगर आप इजाज़त दें, ये जो मासूम बच्चा है इसको हम साथ हिंदुस्तान ले जाते हैं, वहाँ इसको अच्छी पढ़ाई दिलाएंगे, अच्छे कपड़े, खाना पीना, रिहाइश। आजकल भी जो बच्चा घर में सबसे नालायक हो, जो बच्चा घर में न चले, उसको मदरसे में भेज देते हैं। फिर भी मौलवी साहब, क्योंकि हम अल उलमा वरसतुल अंबिया में से हैं, तो वो बच्चों को सीने से लगाकर कुरान का खादिम बना देते हैं। तो कहा कि वहाँ हिंदुस्तान में नहरें हैं, पहाड़ियाँ हैं, सबज सबज दरख्त हैं, यानी बहुत हिंदुस्तान की तारीफ़ की, हम ले जाते हैं, आप पर भी बोझ कम हो जाएगा। वालिदैन तैयार हो गए। अब आई बारी बच्चे की। जब बुज़ुर्ग बच्चे के पास आए कि आपके वालिदैन ने इजाज़त दी है, बेटा अगर आप ख्वाहिश रखते हो तो मैं आपको साथ अपने वतन हिंदुस्तान ले जाता हूँ, वहाँ आप अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, मदरसे में दाखिल हो जाएंगे, जो आपकी ज़रूरत है स्कूल पढ़ लेना, अच्छे अच्छे कपड़े, आपको पैसे देंगे, आपके वालिदैन के लिए आपके ज़रिए पैसे भेजेंगे। वहाँ पर खूबसूरत पहाड़ है, नहरें हैं, वहाँ पर दरख्त है, पानी का अच्छा अच्छा जायका, सब कुछ बताया। तो क्या ख्याल है, तैयार हो? बच्चे ने कहा, सुनो एनो मेरे मुसलमान भाइयों, बच्चे ने कहा दर्द दिल से कि बाबा जी एक शर्त पर जाने के लिए तैयार हूं, एक शर्त है। बाबा जी ने कहा, बेटा वो कौन सा शर्त? अगर आपके हिंदुस्तान में जहां का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सबज गुंबद है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वहाँ पर ये नहीं है तो इस फ़क़्र फ़ाक़े में मरना मुझे पसंद है। समझ आ गई है मेरी बात? ये है इश्क। तो बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा सीने से लगाया, ज़ारो क़तार बुज़ुर्ग रो रहे हैं, बेटा अगर हिंदुस्तान में ये सबज गुंबद होता तो हम मदीने क्यों तड़प रहे होते? आगे असल चीज़ है इश्क़ व मोहब्बत, यह आशिकीन का मजमा है। मैं अपने वालिद साहब की सुनाता हूँ, मैं साथ था, इन्होंने एक बुज़ुर्ग का नाम लिया, हज़रत सूफ़ी मोहम्मद इक़बाल साहब रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह अकबर। ये कोई आलिम नहीं थे, ये कोई हाफिज़ नहीं थे। सुना है आपके इलाके के? यहाँ भी रहे हैं, मियाँ चन्नू में रहे। ये टेलीफोन महकमे के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, यहाँ भी काफ़ी अरसा मियाँ चन्नू में रहे हैं, टेलीकॉम के शोबे में।
بس حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کی ایسے نظر لگی کہ اولیاء کا سردار بنا دیا۔ یہ جو آپ کے بانی تبلیغی ہمارے جو رائیونڈ کے بزرگ ہیں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک جیسے عام کہتے ہیں وڈیرہ تھے، تحصیلدار تھے، جاگیردار تھے، اور نہ عالم نہ حافظ نہ کوئی علماء کی ایسی صحبت۔ حضرت شیخ کے قدموں میں آئے، ہاتھ میں ہاتھ دیا، اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ آپ کے سامنے دوزانو بیٹھتے تھے۔ جو بھی دین سے وابستہ ہوگا وہ معزز ہو جائے گا، اور جو بھی دنیا کی طرف بڑھے گا اس کی کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہمارے ابا جی فرماتے تھے دین کبھی ذلیل نہیں کرے گا اور دنیا کبھی عزت نہیں دے گی۔ حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے بہت بڑے لاڈلے خلفاء میں سے تھے، اور ہمیشہ فرماتے تھے صوفی جی، لاڈلے صوفی جی۔ بڑے بڑے علماء دارالعلوم دیوبند مظاہر علوم سے جاتے، حضرت مفتی اعظم ہند مفتی محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ فتاوی محمودیہ کے جنہوں نے لکھی، وہ جب بھی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے، جب بھی مدینہ جاتے تو فرماتے کہ جب وہاں جاؤ تو حج اور عمرے کے مسئلے مسائل اپنے طرف سے نہیں، صوفی جی سے سیکھنا۔ سمجھ آ گئی؟ وہ عالم نہیں ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا کہ میں مفتی اعظم ہند ہوں۔ حضرت آپ نے جو کہا بالکل صحیح کہا۔ ہمارے اکابر میں ادب تھا، ادب۔ یہ آج جو ہم نظر آ رہے ہیں یہ ادب کی وجہ سے۔ فقیہ العصر، فقیہ الامت، دارالعلوم دیوبند کے عظیم ہستی علماء جانتے ہیں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ ان کا طویل قصہ ہے، اس طرف میں نہیں جاتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، ادب کا معیار دیکھے۔ آج کل تو ڈائریکٹ امام صاحب تو سا ایک ہے جی، مولوی صاحب تو سا اے مسئلہ بیان کیتا جی، یہ اپنے طرف سے باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل دور نہ جاؤ، چھوٹے علماء ہوں گے اور بڑے بڑے علماء پر اعتراضات شروع کر دیں گے۔ کوئی ادب کا دائرہ رکھو بھائی، کوئی معیار رکھو، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلو۔ تو حاجی صاحب نے کتاب دی کہ آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، اتنے بڑے آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے بتانا۔ سمجھ آ گئی؟ حضرت حاجی صاحب نے، حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے کتاب لی، اور جہاں پر ان کو بعض باتیں نظر آئیں اس پر نشان لگایا، اور آ کر یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے یہ غلط لکھا، آپ نے یہ غلطی کی۔ فرمایا حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ذرا سمجھا دیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے ذرا سمجھا دیں۔ یہ ہے ادب۔ جب یہ چیز ہمارے اندر آ جائے گی، خدا کی قسم ہم چھا جائیں گے۔ تو حضرت صوفی محمد اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ، میں پہلا ان کا مرید ہوں، 14 سال میری عمر تھی، اور وہی مدینہ منورہ میں اس وقت تو مجھے وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا تھا، ہمیں آ گئی۔ بہرحال بیعت ہوا، اور ساتھ ہی بیعت کے مجھے انہوں نے اجازت فرمائی۔ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں مدفون ہے، بہت بڑے ولی اللہ تھے، بہت بڑے۔ اکثر حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب، کربوغا والے حضرت، اور بڑے بڑے اکابر جب ان کے پاس بیٹھتے تھے، جلالی تھے، بڑی موٹی موٹی آنکھیں مبارک تھی، تو اکثر رونا شروع کرتے تھے، اے پیرو بزرگوں مولویوں، میرے آنکھوں کو اور میرے ہاتھوں کو دیکھو، پھر پچھتاؤ گے، میں نہیں رہوں گا۔ فرمانے لگے ان آنکھوں نے ان اکابر کو دیکھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ان ہاتھوں نے ان اکابر کے سر کا مالش کیا، خدمت کی، ان کو تہجد میں وضو کرایا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام والمسلمین حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، قطب وقت ریحانت الہند حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ۔ سمجھ میں آ گئی؟
تو اس سال ہم وہاں گئے تو عید ہماری وہاں آ گئی، وہ بھی طویل قصہ ہے۔ ویزا 15 دن کا تھا۔ اب تو میڈیا کا دور ہے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف وہ انگلی سے جو فون ہلاتے تھے نا 98 میں، وہ والا ہوتا تھا۔ تو وہ وہاں ہوئے تو اب وقت پورا ہو گیا، تو حضرت نے کہا، ابا جی نے، حضرت وقت پورا ہو گیا ہے، جی تو نہیں چاہ رہا کہ میں جاؤں، لیکن سختی ہے، آپ کے لیے مشکلات ہوں گی۔ کہا تمہیں کس نے کہا کہ تم جاؤ؟ ہاں؟ تمہارا دل جب چاہے گا تو جاؤ گے نا، جب دل نہیں چاہ رہا بھئی نہ جاؤ، مطلب یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرا در نہ چھوڑ کے جانا۔ جب ہو جائے گا تو آپ کا خود دل شرح صدر کر جائے گا۔ حضرت کی چیخیں نکل گئی۔ ہم نے پورے 2 مہینے حضرت وہاں گزارے، 2 مہینے پورا رمضان وہاں۔ حضرت مجھے رات کو لے جاتے تھے صفہ مبارک کی طرف، ریاض الجنہ میں، بیٹے ایک سپارہ سنا دو۔ الحمدللہ میں اس پر خوش، یقین مانے کہ ہمارے ابا جی نے، ہم کس انداز، کن الفاظ سے ان کو یاد کریں، کتنے احسانات ہیں، دنیا کے طرف نہیں، بس جس وقت کی ولی کو دیکھتے ہمیں پکڑ کے ادھر ہی لے جاتے۔ تو بہرحال ہم نے عید وہاں گزاری، عشق کی بات چل رہی ہے۔ میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹ کر چل رہا ہوں، تو میں آگے میں ذرا عام باتیں کر رہا ہوں۔ سالکین کا مجمع ہے اور عشاق کا مجمع ہے۔ تو مدینہ منورہ میں عید عند الحبیب، حضرت کے وہ ارمان پوری ہوئی اور اللہ نے پہلے دفعہ وہ سعادت دی۔ اب عید کا دن ہے، صبح فجر کی نماز کے بعد ہم نے تیاری شروع کی، کپڑے بدلے، روانہ ہوئے اب مسجد نبوی شریف کی طرف۔ تو حضرت تھے، ساتھ ہندوستان کے عالم تھے، بنگلہ دیش کے تھے، 2 پاکستان کے تھے، میں بھی ساتھ ایک چھوٹا سا جا رہا تھا۔ تو راستے میں وہ کوڑا کرکٹ کا بڑا ڈبہ نہیں ہوتا حضرت، وہ پڑا ہوا تھا، تو اس پر بلیاں اور یہ چل رہی تھی، تو اس کا مطلب تھا کہ اندر کوڑا کرکٹ گن پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے، ابا جی نے چپل اتارے اور سارے حیران ہو گئے کہ حضرت کیوں چپل اتار رہے، یہاں کیا ہے؟ اتارے تو ہمیں کہا آپ بھی اتارو، آؤ۔ یعنی جہاں یہ پڑا ہے اتنے فاصلے پہ، وہ جو کوڑا کرکٹ کا ہوتا ہے نا وہ لوہا اوپر، اس کو پکڑا اور زار و قطار رونا شروع ہو گئے اور اس کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ خوشبختی تو تیری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موجود ہے۔ بہت روئے، 20 منٹ تک اس کو پکڑ کر زار و قطار روتے رہے۔ ہمارے اکابر یہ تھے، ہمارے اسلاف یہ تھے۔ ایک دفعہ ابا جی رحمت اللہ علیہ خانقاہ میں موجود تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنا عشق کہ ایک ایک سالک کے اندر حضور کی محبت کو بھر کر گئے۔ آج الحمدللہ کل سے میں آیا ہوں، 5 پروگرام عبدالحکیم اور تلمبہ میں کیے، جیسے بھائی زہیب صاحب نے کہا 250-300 بندوں نے داڑیاں رکھ لی الحمدللہ، درود شریف، ذکر الحمدللہ۔ یہ ہمارا کمال نہیں، جس دن ہم نے یہ کہا نا کہ یہ میرا کمال ہے، بربادی ہو جائے گی، یہ ان اکابر کا صدقہ اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، یہ ان کی محنت ہے، ہمیں تو تیار پلیٹ میں سب کچھ ملا ہے۔ تو مسلسل بیانات کی وجہ سے آج جمعہ بھی تھا، وہاں بھی یہ سارا عمل ہوا الحمدللہ۔ ہمارے جو پروگرامات ہوتے ہیں یہ رواجی نہیں ہوتے ہیں، یہ عمل کے ہوتے ہیں۔ معصوم ذرا خاموش ہو جائیں۔ تو مسجد صدیق اکبر کی خانقاہ میں موجود تھے۔ ابا جی رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں خراب تھیں اور بہت زیادہ خراب تھیں، تقریباً 8 دن تقریباً گزر گئے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی۔ تو اتفاقاً ہمارے وہاں پنڈی کے ایک شاہ صاحب ہیں، وہ حضرت کے پاس تشریف لائے۔ تو حضرت کو کہا کہ حضرت، کیونکہ ابا جی سیدوں کی بہت زیادہ دل سے محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض ایسے مریدین تھے سید، حضرت ان کو اوپر بیٹھا دیتے تھے، خود نیچے ان کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ سیدوں کی اتنی زیادہ محبت، کیا کیا واقعین اکابر کے سنائیں۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت آپ کی آنکھیں بہت سرخیں دکھ رہی ہیں۔ فرمایا ہاں نا شاہ صاحب، 8 دن ہو گئے، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی۔ فرمایا میرے پاس ایک دوائی ہے، بہت زبردست دوائی ہے، وہ آپ آنکھ میں ڈالیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 5 سے 6 گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ حضرت نے کہا یہ کیسی دوائی ہے، پھر دے دو۔ جب اس نے دی تو کہا، حضرت نے دیکھا کہ کہاں کی ہے، شاہ صاحب کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں جی یہ ڈنمارک سے آئی ہے۔ کدھر سے آئی ہے؟ ڈنمارک جانتے ہو؟
ڈنمارک اور فرانس، یہ وہ دو گستاخ ملک ہیں جنہوں نے سرکاری سطح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے۔ حضرت نے دوائی لی، کہا شاہ صاحب میں ڈال کے آتا ہوں۔ حضرت گئے بیت الخلاء میں، مفتی صاحب بیت الخلاء میں گئے اور ساری دوائی کھول کے جو ہے وہ جو پارٹ ہے اس کے اندر ڈال دی، ساری ضائع کر دی، اور بوتل بند کر کے توڑ کے نا اور وہ ڈسبین میں ڈال دی۔ اور تھوڑی دیر بعد واپس آئے، بیٹھے، شاہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت دوائی تو نظر نہیں آ رہی۔ حضرت کی ہچکیاں شروع ہو گئیں، زار و قطار رونا شروع کیا۔ شاہ صاحب دوائی ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں، جب آپ نے کہا کہ یہ ڈنمارک کی دوائی ہے، میڈ ان ڈنمارک، فوراً میرے دل کو جھٹکا لگا۔ اگر میں یہ دوائی ڈالوں اور کل بروز قیامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے، عزیز الرحمن بڑے عشق کے دعوے کرتا تھا، جس ملک نے سرکاری سطح پر میری توہین کی، ان کی دوائیاں تو آنکھوں میں ڈال رہا تھا، میں کیسے آنکھیں ملاؤں گا؟ میرے آنکھوں کی بینائی چلی جائے لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دشمنوں کی دوائی اپنے آنکھوں میں ڈالوں، یہ ناممکن ہے۔ یہ تھے ہمارے اکابر، یہ تھے ہمارے اسلاف۔ تو بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے، یہ ربیع الاول گزرا اور گزر رہے 2-3 ربیع الاول آیا، ہر سو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، غلام ہیں غلام ہے رسول ہیں کہ غلام ہیں، یہ سارے نعرے تو لگائے ہم نے، لیکن کسی نے یہ نہیں کیا کہ میں اپنے اندر حضور کے طریقوں کو لے آؤں۔ کسی نے نہیں سوچا۔ تازی تازی داڑھی منڈی ہوتی ہے، تازی تازی، کہے گی یہ سب سے بڑا خطیب اور نعت خوان ہے۔ یاد رکھنا، جس کے چہرے پر حضور کی سنت نہیں، اس کا نعت سننا، اس کا بیان سننا دونوں حرام ہیں۔ ابھی تو نیا فتنہ آ گیا، جیسے ہمارے مولانا زہیب صاحب نے کہا نا کہ یہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور دیوار کے اس سائڈ پر پردے میں کون ہیں؟ عورتیں۔ ہمارے قریب بحریہ ٹاؤن ہے، نام سنا ہوگا، اس میں ایک میلاد ہوئی عورتوں کی، تازہ میک اپ، کپڑے تنگ، مجھے کسی نے تصویر دکھائی، میں نے کہا دفع بلا، تو کہتے ہیں آپ کو اس میں اہم چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں اور وہ سارے عورتیں بیٹھی ہیں، پیچھے بڑا بینر لگا ہوا تھا، اس بینر پر بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر مردوں کے لیے بھی پردے کا انتظام موجود ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے؟ جب مردوں کی حیا ختم ہو جائے، جب مرد غیروں کے اعلی کار بن جائیں، تو پھر یہ تو ہوگا۔ یہ تو مرد کہتے ہیں کہ پردے کا انتظام موجود ہے، اب عورتیں کہنا شروع ہو گئیں کہ پردے کا انتظام موجود ہے۔ کس کے لیے؟ مردوں کے لیے۔ افسوس، سر افسوس، انہی چیزوں کی وجہ سے آج فلسطین جل رہا ہے۔ ان کو بھی بڑا سمجھایا، جو قوم بے حیا ہو جائے اس پر قسم قسم عذاب آتے ہیں، طرح طرح کے عذاب آتے ہیں۔ خود حضرت کو وہاں کئی لوگوں نے بتایا، حضرت ہمارے دل بھی جلتے ہیں، ہم بھی اندر سے ٹوٹ چکے ہیں، کیا قصور ہے ان معصوم بچوں کا جو آگ میں بلبلاتے ہوئے جل رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بے حیا بن چکے ہیں۔ آپ نے دیکھے فلسطین میں مرد عورتیں سب جو ہیں وہ کیا پہنتے ہیں؟ انگریزوں کا پینٹ پتلون، داڑیاں شانیاں ختم، غیرت حیا ختم۔ یہ جو شام میں ظلم ہوا اور شام کے حالات خراب ہوئے، خود مکہ مکرمہ میں ایک بزرگ نے حضرت کو کہا، شام سیریا کا، فرمایا حضرت شکر کریں کہ یہ زمین اللہ نے ان پر نہیں الٹی، یہ تو بمباری تو بہت کم چیز ہے، وہاں ایسے قسم کی فحاشی اور یعنی ہو رہی ہے کہ بس وہ الفاظ نہیں ہیں۔ یعنی 80% گھروں کے اندر وہاں زنا اور شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، قرآن کو دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ آج ہمارے ملک کے اندر ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ایسے ہر بندہ لگا ہوا ہے حضور کی سنت کو نالیوں میں پھینک رہا ہے۔ گھروں کے اندر آپ نے دیکھ لیا
قرآن الماریوں میں پڑھیں، اوپر وہ کیا کہتے ہیں جال بن رہے ہیں، جال وہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں مکڑی جال بنا رہی ہیں. میں نے خود دیکھے تصویر، انگریزوں کی کتابوں کا جلد، ان کا تحفظ ہر ٹائم پڑھ رہے ہیں، راستے میں بھی جا رہے ہیں انگریزی کتاب کھول کر پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کا کلام وہ گھر میں اس طرح پڑا ہوا ہے، گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں، ذکر کا اہتمام نہیں، رونے دھونے کا اہتمام نہیں. تو پھر یاد رکھنا، یہ تو سیلاب آیا ملک میں، آدھا ملک ڈوبا، ہمیں تو پتہ ہے، ہم گئے. زلزلے آئے کہ نہیں آئے زلزلے؟ اب آگے دیکھو، یہ ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. ایسے ایسے خطرناک خواب میں نے خود دیکھے، کئی بزرگوں سے سنے کہ خدا کے لیے توبہ استغفار کرو. ہمارے ایک بزرگ تھے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث، فرماتے تھے کہ آسمان کے ارادے اس سرزمین کے لیے ٹھیک نظر نہیں آتے. یا بجلی کھڑکے گی یا زمین قوم عاد و سمود کی طرح، لوط کی طرح الٹ جائے گی اگر ہم نے توبہ استغفار نہیں کیا. جس ملک کے اندر آج ہم رہ رہے ہیں، سرکاری سطح پر موجود ہیں، کوئی پکڑ دکڑ نہیں. کیا حیدرآباد کے اندر پچھلے مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا نہیں جلایا؟ لعنت نہیں بھیجی گئی؟ ہمارے چند سرکاری ٹاؤٹ وہ جا کے خوش آمدید اجلاسوں میں بیٹھ جاتے ہیں. لعنت ہے ایسے سرکاری ملاؤں پر بھی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہزاروں رافضیوں نے وہاں لعنت کی. گلگت بلتستان کے اندر کوئی جرت نہیں کر رہا. اور ہمارے کتنے معصوم صحابہ کے عاشق، اہل بیت کے عاشق آج بھی جیلوں کے اندر، آج بھی کیسوں کے اندر وہ موجود ہیں. ان کے پیچھے سب یہ شیطانت اور یہ کھڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے. کسی افسر کی توہین کرو، قانون پاس ہے، ہم فوری عمل درآمد کراؤ، پکڑو. قائد اعظم کے بارے میں اگر تھوڑی سی بات کرو، سنیں 5 سال کتنا قید ہے. فلانے کے بس سب نے اپنے لیے قانون بنائے ہیں. آج تک بتاؤ کسی ایک گستاخ کو پھانسی لگی ہے پاکستان میں؟ جس کو لگتی ہے کون ہے جی؟ یہ ممتاز قادری ہے. جرم کیا ہے؟ کہ اس نے ایک گستاخ رسول کو قتل کیا. صحابہ کی عظمت کے لیے جو لڑیں ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، ان کو جیلوں میں بند کر کے اذیتیں دو، ان کے بچوں کو اٹھاؤ، عورتوں کو اٹھاؤ. یہ ظلم فرعون نے بھی بہت کیا تھا، یہ نمرود نے بھی بہت کیا، یہ شداد اور ان سب نے بہت کیا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ظلم کا وہ زنجیر جو ہے وہ ایک دن ٹوٹ جاتی ہے. ظلم ایک حد ہوتا ہے نا، پانی ابالو ابالو ابالو، جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ سیڑوں سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت آٹے کے وہ لگاؤ، بہت مٹی لگاؤ، ایک دن وہ راستہ کھول لیتی ہے. بہت ظلم ہو گیا. آج پورا عالم اسلام وہ خاموش ہے، صرف مذمتیں اور اسرائیل کے ساتھ حقوق، وہ جو حقوق کی باتیں کرتے ہیں، امریکہ یورپ سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور ہمارے وہ بالکل خاموش ہے. بیت المقدس شریف یہودیوں کا تو نہیں، ہمارا ہے، قبلہ اول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نماز پڑھی، خود وہاں انبیاء کو نماز پڑھائی. انبیاء کی سرزمین وہ جل رہا ہے اور ہمارے حکمران مذمتوں پہ لگے ہوئے ہیں. نہ کرو مذمتیں. اللہ نے دی ہے شاہین ابابیل، رخ کرو نا اس طرف ذرا، اسرائیل کی طرف. آرمی چیف صاحب، پورا پاکستان، پورے امت مسلمہ کی نظریں آپ کی طرف ہیں. دنیا میں واحد 54 اسلامی ملکوں میں آپ ایٹمی قوت ہیں. یہ ایٹم بم کس دن کے لیے ہے؟ آپ سب کا مطالبہ ہے کہ شاہین کا رخ کر دیں. کون کون کہتا ہے کر دے؟ ایک رخ تو کرو نا. آج بیت المقدس پکار رہا ہے. آج وہ بلبلاتے ہیں، ان کو دفن ہونے کی جگہ نہیں، پانی نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں. عجیب ہے، مار بھی کافر رہے ہیں اور علاج بھی کافر کر رہے ہیں. وہ بچے
ادھر گولی لگی، ادھر ٹکڑا لگا، یہی کافر جا کے ان کا علاج کرتے ہیں اقوام متحدہ کی ٹیمیں، اور وہ بچے کوئی ان کو یار بے ہوش کرو تھوڑا، کوئی طریقہ، ہاتھ اندر کر کے گولیاں نکال رہے ہیں، ان کو تڑپا تڑپا کر، اور دنیا کو بتا رہے تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ لیکن انشاءاللہ یہ امتحان ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ وقت ختم ہونے والا ہے، انشاءاللہ اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، جیسے روس ٹکڑے ہوا، امریکہ کا غرور خاک میں ملا، انشاءاللہ العزیز اسرائیل کا بھی غرور خاک میں ملے گا۔ لیکن بس ہمارے پاس تو بڑا ہتھیار دعا ہے۔ بڑے ہتھیار کیا ہیں؟ دعا ہے۔ سید صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیت المقدس میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بھاگتے ہوئے آئے فوج کے ساتھی کہ حضرت یہودیوں نے، نصارہ نے، کافروں نے گھیرا ڈال دیا ہے فلسطین سے، بیت المقدس کو گرانے اور قبضے کے لیے آ رہے ہیں۔ سید صلاح الدین ایوبی نے رو کر کہا کہ وہ تو سارے غرق ہو چکے ہیں، کہا کہ ہم نے تو رات کو دیکھا ہے گھیرے کی سب بندی کر رہے ہیں، کہا جاؤ دیکھو وہ سب تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضرت آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم دیکھ کیا ہیں؟ کہتے بھی جا کے دیکھو، میں رات کو اللہ کے سامنے رو کر سویا، اللہ طاقت آپ کی، قدرت آپ کی، سب کچھ آپ ہیں، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میرے پاس کوئی اسباب نہیں، اللہ نے ان سب کو پانی میں غرق کر دیا، میں نے خواب میں دیکھ لیا ہے۔ وہ جب دیکھا کہ وہ طوفانوں نے ان کے وہ دخیے اوڑ دیے، ختم کر دیے۔ آج بھی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ہتھیار کیا استعمال کیا بدر میں؟ ہاں، اللہ کے سامنے رونا، بتا دیا نا خیمے میں، اللہ سب کو وہ مقام دکھائے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر بڑھے، تسلی دی، یا رسول اللہ بس فرمائیں۔ اس وقت دعائیں، یا اللہ یہ 313 ہیں میرے ساتھ، یہ نہتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں آپ کے نام کے علاوہ، آج کے دن اگر انہوں نے شکست کھا لی، قیامت تک اسلام کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ فوری طور پر حضرت جبریل امین آئے لشکر کے ساتھ، اللہ آپ تو قدرتوں کی مالک ہیں، ہم تو صبح شام گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، بے بس ہے، ہم ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، بس دعا ہی کرتے ہیں اللہ اسی طرح فرشتے فلسطین میں بھی نازل فرما دیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ ہو گئے انشاءاللہ۔ امتحان ہے، بس دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ ہر ساتھی دعا کریں۔ اور آخر میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے 3 نصیحتیں مختصر بیان کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے حضرت ٹائم کیا ہو گیا بھائی؟ 10 ہو گئے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت اللہ نے مقام عطا فرمایا تھا۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، کرنے دو۔ لوگوں نے انبیاء کو نہیں معاف کیا، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معاف کیا، صحابہ اہل بیت، ہم کون ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں جی لوگ باتیں کر رہے ہیں، میں نے کہا کرنے دو یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو کرتے رہیں گے۔ ظلم دیکھو ہمارے ملک میں، حضرت ہمارے ملک میں امام کی تنخواہ کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 15-20 ہزار ہوگی، گالیوں سمیت۔ ہاں، گالیاں بھی دیتے ہیں، نماز بھی، گالیاں بھی، اور پریشانی سمیت، یہ سب چیزیں 20 ہزار کر لو۔ چلو اکثر میں یہ پٹھانوں کے علاقوں میں گیا ہوں، کسی کی 2000 ہے، کسی کی 2500 ہے، ادھر بھی یہی 10,000 15,000 ہوگی۔ بہرحال اب سنو اے مسلمانوں، یہ جتنے ہمارے مدارس ہیں یہ حکمران نہیں چلا رہے، جس نے یہ جگہ دی اللہ ان کے نسلوں کو آباد کر دے، اور یقیناً ان کے خاندانوں میں رہا نہ رہا حافظ قرآن پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات کر رہا تھا جی، ہاں، یہ مدرسے جو ہیں حکمرانوں کے پاس اس کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں، یہ سب کون چلا رہے ہیں؟ ہاں، اللہ کے بعد آسرا اور کون ہے؟ یہ عوام۔ یہ مدارس، خانقاہیں، تبلیغی کام، یہ سب کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ عوام کی محنت اور محبت کی وجہ سے۔ یہ اسی طرح ہے نا بھائی؟ ہاں، تو ظلم یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو کرکٹ سکھاتے ہیں، کرکٹ سنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں، آج کل ہمارے زیادہ تر جو کرکٹ سکھانے والے ہیں وہ بھی کافر ہیں، کوئی آسٹریلیا کا ہے، کوئی انگلینڈ کا ہے، کوئی کہاں کا ہے۔ ایک ایک کی تنخواہ جو ہے
وہ 45 سے 50 لاکھ روپے ہے جو کرکٹ سکھا رہا ہے. اور جو پاکستان میں ڈانس سکھاتا ہے، ڈانس جس کو ڈوم کہتے ہیں، اور بھی کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، ڈوم بس کافی ہے، ان کی تنخواہیں 15 سے 20 لاکھ روپے ہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور جو آپ کو قرآن سکھاتا ہے، آپ کو حضور کی حدیث سکھاتا ہے، آپ کو اللہ کی طرف لے کر آتا ہے، آپ کو حضور کا راستہ دکھاتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے، آپ کو گمراہی تباہی سے بچا کر پکڑ کر اللہ کی طرف، اللہ کے گھر لے کر آتے ہیں، ان کی یہ تنخواہیں ہیں سمیت گالیوں کے. تو پھر کہتے ہیں اللہ جی ہماری حالت پر رحم فرما. کیسے رحم ہو؟ سمجھ آ گئی؟ چلو کم تنخواہیں دو، نہیں دو، لیکن علماء سے نفرت نہ کرو. یہودیوں کا، عیسائیوں کا پہلا ہتھیار یہی ہے کہ سب سے پہلے علماء کو بدنام کرو. یہ پچھلے 5-6 سالوں میں ملک کے اندر ایک طوفان برپا ہے. سب سے پہلے علماء کو بدنام کرو. جب علماء بدنام ہوں گے، لوگوں کا اعتماد ختم، تو پھر یہود و نصارہ اگلا حربہ استعمال کریں گے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی کا. آج ہمارا نوجوان تیزی کے ساتھ 100 سے زیادہ کے رفتار میں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ان میں والدین کا بھی قصور ہے. والدین کو چاہیے بچوں کو مدارس میں بھیجو. ہمارے راول پنڈی میں پڑوس میں ایک صاحب ہے، ڈاکٹر صاحب، اس کے 3 بچے ہیں. 2 بچے جو ہیں وہ ابھی پتہ نہیں بڑی چیز بن گئے، اور ایک ان میں اس کو کوئی بیماری ہو گئی، بخار، تو اس کا تھوڑا خون جل گیا، تو اس کے دماغ پر بھی اثر ہوا، وہ کمزور تھا. تو اب وہ نہ اسکول میں چلے نہ کسی اور کام میں چلے. تو انہوں نے بچہ اٹھا کے حضرت کے پاس لایا. حضرت یہ بچہ کسی بھی کام کا نہیں ہے، اس کو ہم مدرسے میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو. حضرت نے کہا بالکل آ میرے بیٹے. دل سے لگایا. حضرت نے کہا، اس وقت فرمایا ڈاکٹر صاحب بس ایک کام آپ ہوشیاری کا کر گئے کہ اس بچے کو آپ مدرسے میں لائے جو دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کام آئے گا. اس کو سینے سے لگایا، بہت کمزور. حضرت نے کہا میں رہا نہ رہا انشاءاللہ یہ حافظ بھی بنے گا، عالم بھی بنے گا. تقریباً 7 سال میں حضرت اس نے حفظ کیا. اب وہ اس سال جو ہے سابعہ میں ہے، اگلے سال انشاءاللہ دور حدیث میں ہوگا. خیر ہے، جو ردی ہو جائے نا بالکل فارغ، اس کو لے آؤ انشاءاللہ، ہم اس کو وقت کا ولی بنا کر چھوڑیں گے انشاءاللہ. وہی ایک کل قیامت میں آپ کے کام آئے گا. یہ باقی جن پر آپ لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، نہ دنیا میں ان کی کوئی جگہ ہے، نہ آخرت میں ان کی کوئی جگہ ہے. جگہ انہی کی ہے جو دین سے وابستہ ہے. آج ہمارے جج طنز کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ 20 نمبر بھی وفاق والے جو تھے وہ بھی ہٹا دیے. کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے کہتے ہیں نہ لے کے آؤ، ہٹاؤ. ہٹا دیے انہوں نے. آج جو قاضی فائزی صاحب بیٹھا ہوا ہے، جس کے بڑے ترانے بجے جا رہے تھے، اسی طرح ایک پہلے جج آیا، اس نے کہا کہ حافظ قرآن کو جج نہیں ہونا چاہیے. پوچھا گیا کہ جی آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جی حضرت یہ جج صاحب کہتے ہیں اگر یہ حافظ قرآن ہوگا تو پھر فیصلے کے اندر جو ہے وہ شدت پسندی اور انتہا پسندی نظر آئے گی. حرام خورو، حضور کے دشمنوں، تمہارا ایک ایک فیصلہ قرآن کے خلاف، حضور کے فرمان کے خلاف، کروڑوں روپے کھا کر تمہارے پیٹ جہنم بنے، تم قرآن والوں پر اعتراض کرتے ہو. آؤ ذرا افغانستان میں، وہاں کا چیف جسٹس محدث کبیر ہے، مفسر قرآن ہے، پیر طریقت ہے، ہزاروں لاکھوں محدثین، علماء، طلباء کا استاد حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب افغانستان کی چیف جسٹس. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی گدا گاڑی میں جا رہے ہیں، کبھی رکشے میں جا رہے ہیں. وہاں کا وزیر اعظم، صدر اعظم، وہاں کے گورنر آپ نے دیکھے ہوں گے، وہاں کا آرمی چیف دیکھا ہوگا آپ نے. وہاں کے اوپر سے لے کر نیچے تک سب علماء ہیں، سب حافظ قرآن ہیں. آج دنیا حیران ہے. ہمارے آکسفورڈ کے پڑھے لکھے وزارت خزانہ کے منصب پر بیٹھ کر روزانہ ڈالر اوپر جا رہا ہے. وہ جو ان چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، انہوں نے امریکہ کے ڈالر کو 200 سے 80 پر لے آئے.
آنے دو علماء کو آگے، اللہ کی رحمتیں آ جائیں گی۔ ہاں آج پوری دنیا ایک کفر نام لے کر ان کو نیند نہیں آتی۔ ہم نہیں کہتے کہ اسکول نہ پڑھاؤ، یہ ایک ضرورت ہے، عارضی چیز ہے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کون سا اسکول پڑھا تھا؟ ہمارے اکابر نے کون سا پڑھا تھا؟ آج بڑے پڑھے لکھے فضائل اعمال سے دیکھ کر سن کر دین پر عمل کی توفیق ان کو نصیب ہو رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ نہ وہ کرو، خیر ہے، اسکول پڑھو۔ آج ناراض نہ ہونا علماء کرام بھی، آج میں کئی علماء سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ جی فلانے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جی فلانے کالج میں پڑھ رہے ہیں، فخر سے۔ یہ نہیں کہتے کہ مدرسے بھی پڑھتے، جب مدرسے کا نام آتے ہیں تو تھوڑا سا ہچکچا کر بولتے ہیں۔ میں نے خود کئی پیر و علماء کے بچے دیکھے جن کے چہروں پر حضور کی سنت نہیں ہے۔ آج ان کے والدین سر جو ہے غشی کے دورے اور وہ زور سے جو ہے وہ مار رہے ہیں۔ ہم نے یہ کیا کر دیا؟ ٹھیک ہے، ایسے اسکول موجود ہیں جہاں تبلیغ والے پرنسپل ہیں، یا کم سے کم جو بچہ اسکول جا رہا ہے جب وہ واپس آئے تو ذرا اس کو دیکھو تو صحیح نا، وہ کیا پڑھ رہے، کیا لکھ رہے، نماز یہ چیزیں یہ سب پوچھو۔ ہم نہیں کہتے اسکول نہ پڑھو، ضرورت ہے، ہمارے لیے نہیں ہے ضرورت۔ الحمدللہ ہم 4 بھائی ہیں، ایک دن بھی حضرت نے ایک کو اسکول نہیں بھیجا الحمدللہ۔ ہمارے خاندان میں بڑے بڑے افسر ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بڑے بڑے منیجر ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے آئے، کہا کہ حضرت آنے والا وقت یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، فرمایا کہ مدرسے کے اور مسجد کے اگر واش روم کی بھی یہ خادم بن گئے پھر بھی یہ اہل اللہ بن جائیں گے۔ سمجھ میں آگئی؟ بس مسجد سے نہ نکلے، یہ میرے ساتھ وعدہ کریں، یہ مسجد سے نہ نکلیں، ان کے پاس دنیا کی کوئی ڈگری بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو محروم نہیں کرے گا۔ لیکن آج کل کیونکہ ضرورت ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے، لیکن یہ ایک درخواست کروں گا کہ اپنے بچوں پر نظر رکھو، اپنے گھر میں قرآن کو عام کرو، درود شریف ذکر کو عام کرو، ان علماء کے پاس آؤ، اپنے بچے بھیجو۔ کتنے ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ آپ کو نہیں پتہ؟ لوگوں سے حیا کرتے ہیں، راستے میں دیکھتے ہی جی کیمرہ ہے، اس سے حیا ہے، لیکن علیم بذات الصدور، اللہ سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ اس لیے میرے پیارو، آپ لوگوں سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے، آپ کا ہمارے بغیر گزارا نہیں، ہمارا آپ کے بغیر گزارا نہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ہاں، تو اس لیے تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی 3 نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت فرماتے تھے کہ پیاروں موت کو دل سے یاد رکھنا۔ کتنے ہوشیار تھے، لفظ ہی پہلا موت کہہ دیا۔ کس کو یاد رکھو؟ ذرا اونچا بولو نا، پھر اونچا بولو۔ ہاں، موت سے نہ ڈرو، قرآن پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو، تمہیں موت سے پیار ہو جائے گا، پھر ڈر خوف نہیں۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ خود بار بار بات پہ کہتے تھے، پیارے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ؟ تو ڈاکٹر پوچھنے لگا کہ حضرت کو موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو بھائی ویس صاحب نے کہا کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روئے، جو سجدے میں اللہ کو منائے اور صبح شام اس کا کام ہی ذکر اللہ، درود شریف اور اتباع سنت ہے، اس کو موت سے کیا ڈر ہے؟ کوئی موت سے ڈر نہیں، پیار ہو جاتا ہے پھر موت سے۔ اور فرماتے تھے اللہ جب تک وقت ہے دین پر جب ہو تو جلدی جلدی، تاکہ آپ کا بھی دیدار ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار ہو۔ پھر موت سے مومن نہیں ڈرتا۔ اگر موت سے ڈر ہوتا تو آج فلسطین کے مجاہدین ایک طرف، میں نے سنا ہے کہ اسرائیل نے جو بارڈر لگایا ہے غزہ پہ، وہ دنیا کے سب سے خطرناک اور جدید ٹیکنالوجی اسرائیل کے پاس 2-3 کلومیٹر اس بارڈر کے جو قریب جاتا ہے تو وہ بارڈر بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر سے چڑیا بھی گزرے تو وہ اس جگہ پہ روشنی چھوڑ دیتی ہے۔ اتنی ٹیکنالوجی، ایٹمی ملک، دنیا نام سن کر اسرائیل سے ڈرتا ہے۔ وہ صلاح الدین ایوبی کی روحانی اولاد ہیں، پراشوٹ کے ذریعے ان کے ادھر پار ہو گئے۔ اللہ نے دکھایا قدرت طاقت میری ہے، ایک ایک کو پکڑ کے لا رہے ہیں ادھر۔ سمجھ میں آ گئی؟ جب اللہ کے ہو جاؤ گے پھر ڈر نہیں لگے گا۔ تو بہرحال حدیث شریف میں آتا ہے تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کیا ہے؟ موت ہے۔ موت، لذت آ گئی، موت یاد رہے تو لذت ختم ہو جاتی۔ انسان ہے نا، میاں بیوی کا رشتہ ہے، ایک بیڈ ہے،
AC لگا ہوا ہے، قسمہ قسم فرنیچر ہے، اور اگر آپ کو پتہ چل جائے یا بیگم کو یا مرد کو خاوند کو پتہ چل جائے کہ دونوں میں سے ایک فوت ہو گیا، رات کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے رات کو سو جاتے ہیں ہمارے کئی دوست، صبح گئے جگایا تو فوت ہوئے پڑے، تو اگر پتہ چل جائے خاوند کو کہ میری بیوی صاحبہ جس سے مجھے محبت ہے، جس کے لیے زندگی بھر میں نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، وہ فوت ہوئی پڑی ہے، ایمان سے بتاؤ 5 منٹ اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکیلے؟ اس بیڈ پہ رہ سکتا ہے؟ یا بیگم کو پتہ چل جائے کہ خاوند مر گیا، رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، بس روح نکلنے کی دیر ہے، آواز لگ جائے گی کہ فلانا مرحوم، فلانا میت، فلانا یہ فلانا یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان پر سے گزر رہے تھے، تشریف لے کر جا رہے تھے، تو ایک قبرستان کے پاس بیٹھ کر زار و قطار رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ جاؤ میری امت کو یہ خبر دینا کہ اس جگہ کے لیے تیاری کرنا، یہ بہت خوفناک جگہ ہے، اگر یہاں فیل ہو گئے تو ہمیشہ فیل، یہاں پاس ہو گئے تو ہمیشہ کامیاب۔ تو قبر کی تیاری کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو۔ جب موت یاد رہے گی تو پھر رات کو تنہائیوں میں بستر کے اندر چھپ کر کنڈے لگا کر یا شیشے اوپر کر کے ہم گانے نہیں سنیں گے، پھر ہم موبائل میں والدین کو دھوکہ دے کے کنڈا لگا دیتے ہیں، جوان پردے کھینچ دیتے ہیں، سب کرتے ہیں کوئی نہ دیکھے، اور ہینڈز فری بھی لگا دیتے ہیں، فلمیں، ڈرامے، گندی غلط چیزیں سننا دیکھنا، لوگوں سے تو چھپ گیا، لیکن جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس سے تو نہیں چھپ سکتا، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ کل قیامت کے دن تو بالکل اللہ کی عدالت میں ساکن کھڑا ہوگا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہیں، انسان بھی کھڑے ہیں، کسی کو جرت نہیں کہ 1 انچ آگے پیچھے اور منہ سے کچھ کہے، اللہ کا حکم ہوگا تو بولو گے، منہ بند۔ جس اعضاء نے گناہ کیا وہ اعضاء خود بولنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ انسان کہے گا چپ چپ، کیا کیوں بول رہے، گواہی دے رہے، چپ کرنا، تو کل قیامت میں سب کچھ سامنے آ جائے گا، یہ انگلیاں بھی بولنا شروع ہو جائے گی، آنکھیں، کان، پیر، ہر چیز بولنا شروع ہو جائے گی۔ میرے پیارو اس وقت کی تیاری کرو، عارضی فانی زندگی ہے۔ پرسوں جب میں عبدالحکیم پہنچا، میں نے 2-3 بیان میں کہا، میں سو گیا 2 گھنٹے 3 گھنٹے، تھکا ہوا ساری رات سفر، میں نے جو ہی موبائل، اکثر آج کل موبائل کھولتا ہوں، کم وقت میں پہلا لفظ ہی لکھا ہوتا ہے فلانا فوت ہو گیا، میں نے کھولا تو مجھے اطلاع آئی کہ ایک مولوی صاحب ہیں، ٹھیک ٹھاک رات تھے، پروگرام میں تھے، کھانا پینا گپ شپ، 3 بجے نہ کوئی بیماری نہ کچھ، 3 بجے ہارٹ اٹیک ہوا اور صبح 6 بجے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ زندگی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ اس لیے پیارو غفلت سے باہر نکلو، موت کو یاد کرو، موت کو، بس موت یاد رہے گی، معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور دوسری نصیحت فرماتے تھے اتباع سنت، سنتوں پر عمل کرو۔ ربیع الاول کا ہم سے کیا ربیع الاول چاہتا ہے کہ کیا بنو تم لوگ، اس مہینے کا کیا مقصد ہے کہ سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں۔ آج ناراض نہ ہونا، اچھا ہے، ہر ایک کا اپنا وہ ہے، انگوٹھا بھی چومیں گے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہیں دل پر ہاتھ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، سمجھ میں آ گئی۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ انداز ہے حضور کے آمد کا، کوئی جھنڈی لگاتا ہے، کوئی لیٹے لگاتا ہے، جو کرتا ہے، کوئی دیگے پکاتا ہے۔ ہم بھی سیرت کا پروگرام کرتے ہیں، پورے ملک میں حضور کی آمد کے سلسلے میں سیرت پاک کے جلسے ہو رہے ہیں، سمجھ آ گیا، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے خوشی کا۔ لیکن کسی نے یہ سوچا ہے کہ آیا جس کی میں خوشی منا رہا ہوں، آیا اس کے کوئی طریقے بھی ہیں کہ نہیں ہیں، اس کا کوئی فرمان بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے حسین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے۔ یا تو ہمیں پتہ نہ ہوتا نا، جب پتہ ہے
اقرار ہے، سب چیزوں کا پتہ ہے، پھر ہم کیوں حضور کی سنت کو یتیم سمجھ کر نالی میں پھینک دیتے ہیں؟ یہ حضور کی سنت ہے۔ افسوس، آج جس نالی کے اندر انسان اور جانور کا پیشاب ہو، پخانہ، اسی جگہ میں حضور کی یہ سنت بھی جا رہی ہوتی ہے۔ کیوں یہ نائی خانے میں جب ہم داڑیاں کاٹتے ہیں یا کینچیاں پھیرتے ہیں تو نائی صاحب اس کو اٹھا کے بوتل میں ڈال دیتا ہے؟ ہاں، کیا کرتا ہے؟ اتارا اور پٹک کر زمین پہ، ظلم دیکھو، اور پھر اجنبیوں کی طرح ویپر اٹھایا اور اس کو دروازے سے باہر پھینک دیا۔ کوئی ہندو عیسائی چوڑا آ جاتا ہے، اس کو اٹھا کے کوڑا دان میں ڈال کر جا کے کسی گندگی کے ڈیر میں پھینک دیتا ہے، اور یہ داڑھی رو رہی ہوتی ہے، ہے میرا کیا قصور تھا؟ یہ قصور تھا محمدیوں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کسی کا بچہ بیمار ہو جائے، کیسے تڑپتے ہو؟ نالے میں گر جائے، کیسے تڑپتے ہو؟ کپڑے پہ ایک داغ لگ جائے، تڑپتے ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داڑھی مبارک کو کیوں نالی میں پھینکتے ہو؟ توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کوئی آتا جس کے چہرے پر داڑھی نہ ہوتی، آپ رخ انور پھیر دیتے تھے، آپ اس کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ نکلو ملکی خانی اور وڈیرے ازم سے۔ آج کل پاکستان میں ایسے ادارے پیدا ہو گئے، ایسے اسکول کالجیں پیدا ہو گئی ہیں کہ وہاں پر کیا ہے؟ داڑھی کے ساتھ داخلہ نہیں دیا جاتا، برقعے کے ساتھ داخلہ نہیں دیا جاتا۔ کتنے ہمارے پاس آتے ہیں، حضرت کیا کریں؟ ایک طرف اسکول کالج پڑھائی ہے، والدین جو ہے غصہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ہے، میں نے کہا ایسی تعلیم، ایسی نوکریوں پر لعنت بھیجو اور حضور کی سنت کو اپنے چہروں پر سجاؤ، اللہ تمہیں کامیاب کر دیں گے۔ کل قیامت کا دن نہیں ہے، حضور کے سامنے کیسے ہوں گے؟ یہ طرح طرح کے انگریزوں کی طرح بال کاٹنا، یہ داڑھی کٹانا منڈانا یہود اور نصارہ کافروں کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک، صحابہ اہل بیت، تمام انبیاء کا اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ داڑھی جو ہے واجب کا درجے پہ ہے۔ اس لیے اپنے چہروں پر داڑیاں سجاؤ، موت سے پہلے آج ہی یہ اعلان کرو اللہ کے گھر میں، اللہ جی گناہگار تھے، نہ سمجھتے، سمجھ نہیں ہے، ہماری توبہ آج کے بعد داڑیاں نہیں کٹائیں گے، کرتا ہوئے ارادہ انشاءاللہ آج کے بعد داڑیاں نہیں کٹاؤ گے۔ اور تیسری نصیحت فرماتے تھے، آخری بات آج کی تیسری نصیحت، کہ درود شریف کی کثرت کرو۔ کس چیز کی کثرت کرو؟ درود شریف۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں کاٹ لائے ہوں، ابھی دے دیں گے سب کو کاٹ دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے، مرنے سے پہلے جنت میں اپنے محلات دیکھ لے گا۔ کیا دیکھ لے گا؟ ہاں، کثرت سے درود شریف پڑھو گے، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگی بن جاؤ گے، قریب ہو جاؤ گے، اور حوض کوثر کا جام اور شفاعت اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ درود شریف کی بہت برکات ہیں، اس کارڈ کے پیچھے لکھیں، کسی کے گھر میں بیماری، تکلیفیں، پریشانیاں، رشتے، اولاد نہیں ہو رہی، ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کوئی بھی آتا حضرت تعویذ دم درود، فرماتے تھے میرے پاس تو کوئی تعویذ دم درود نہیں ہے، بس ایک نسخہ بتاتے، نسخہ کیمیا بتاتا ہوں۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وجدنا فیہ ما وجدنا، میں نے جو پایا سو پایا، درود شریف میں پایا۔ تو حضرت شیخ بھی فرماتے تھے، اگر چاہتے ہو کہ اللہ پاک تمہیں ہر غم سے بے غم فرما دے تو درود شریف کی کثرت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ یہ جو مولانا زہیب صاحب کہہ رہے تھے کہ درود شریف کی برکت ہے، کوئی کمال نہیں ہے، درود شریف پڑھو، حج اور عمرے کی سعادتیں نصیب ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے انشاءاللہ؟ ہاں، آج دین سے ہم اتنے بے خبر، قرآن اور حدیث سے اتنے بے خبر، یہ ہمارے جمعیت علماء اسلام کے حضرات بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے اچھے طرح جانتے ہو، انہوں نے ایک بیان دیا ہے، اس پر ذرا روشنی ڈالتا ہوں مختصر۔ ایک بیان دیا ہے فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے، 7.5 منٹ کا غالباً وہ بیان میں نے پورا سنا۔ اس میں انہوں نے ایک بات کہی ہے
کہ میں فلسطین مجاہدین اور بھائیوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ عورتوں، بچوں اور بوڑھے جو ضعیف العمر حضرات ہیں ان کا خیال رکھنا۔ کیا کرنا؟ خیال رکھنا۔ یہاں سارے علماء بیٹھے ہیں۔ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، مفتی صاحب جو بات کی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے یا فضل الرحمان کا حکم ہے؟ بولو کس کا حکم ہے؟ سب بولو کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی ذاتی بات نہیں ہے۔ فلسطین کے مجاہدین نے بھی، ان کے بڑوں نے ان سے کہا جس علاقے پر جا کر حملہ کرو، افغانستان میں کہا گیا جس علاقے پر حملہ کرو وہاں کے عورتوں، بچوں اور ضعیف العمر لوگوں کا خیال رکھنا۔ اب میری بات سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں، دین سے ہم واقف نہیں ہیں، حضور کے طریقوں سے واقف نہیں ہیں، علماء کی صحبت نہیں اختیار کی، بس کیا ہے اپنی لیڈروں کے پیچھے بھاگو، غلط چیزیں دیکھو، وقت دین کو نہ دو، تو پھر ہماری تباہی اور بربادی نہیں ہوگی اور کیا ہوگا؟ ہمیں نماز کی صحیح نیت نہیں آتی، ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا، وضو غسل کے فرائض واجبات سے ہم واقف نہیں ہیں، کیا ہے جی دھڑلے سے علماء کا تمسخر اڑاؤ اور ان کے بات کا کیا ہے وہ انکار کر دو۔ کیا ہے جی مولانا صاحب نے کہا ہے، کہتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو وہ انسانی حقوق نظر نہیں آتے۔ یہ جو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا فرمان، یہ کافروں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے۔ اقیم الصلاۃ کس کے لیے ہے؟ بولو نا کس کے لیے ہے؟ وآتوا الزکاۃ کس کے لیے ہے؟ اگر اسرائیل کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ مانتے رسول اللہ کا فرمان ہے، سمجھ میں آ گئی ہے، تو وہ مسلمان نہ ہو جاتے۔ وہ کافروں، وہ جو ہیں کافر دوسرے تیسرے، تو وہ پھر کیوں مسلمانوں کو قتل کرتے ایسے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ یہ کتب علیکم القتال، یہ سارے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے، یہ مومنین کو حکم ہے کہ کافروں سے لڑو، لیکن آگے یہ ہے کہ اے مسلمانوں، حضور کے امتیوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کا خیال رکھنا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے علماء کے پاس جاؤ، پوچھو، پہلے بات کی تسلی کرو، اگر غلط ہے اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے غلط بات نہیں کی، وہ قرآن و سنت کی بات انہوں نے کی۔ آج سب نے واویلا مچایا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب فلانی کا ایجنٹ ہے، فلانے کا ایجنٹ ہے۔ نہیں بھائی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی 3 بیٹے ہیں، تینوں حافظ قرآن اور عالم ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے لیڈر دیے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ اس دور کے فرشتے ہیں یا اس دور کے کیا ہے نعوذ باللہ کوئی اور، اسی دور کے مسلمان ہیں، لیکن ختم نبوت کا سپاہی ہے۔ صحابہ اہل بیت کے تحفظ، مدارس، مساجد، خانقاہوں کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب ایک راستے کے چوڑے چمار اور ایک بے دین، اس کو علماء کی قدر کا کیا پتہ؟ وہ کیا جانے علماء کی قدر؟ وہ کہتے ہیں نا سونے کی قدر کون جانتا ہے؟ سنہار۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو علماء کی قدر بھی علماء اور دین سے محبت کرنے والے جانیں گے۔ اس لیے میرے پیارو، علماء کی قدر کرو۔ بہت مشکل حالات ہیں، بہت سخت حالات ہیں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے۔ علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہر محاذ پر، اللہ تمہارا یہ جہان بھی وہ جہان بھی اچھا فرما دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب ذکر مبارک کی مجلس کرتے ہیں مختصر۔